بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ شادی شدہ زندگی میں محبت کو پیدا کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ کی لو میرج ہی کیوں نہ ہوئی ہو، کیونکہ جو پہلے تھا وہ شیطان کی طرف سے ایک انفیچویشن تھی۔ اصل میں آپ میں ابھی محبت موجود نہیں ہے، اور اگر ارینج میرج ہے تب تو ویسے بھی محبت کو پیدا کرنا پڑے گا۔ تو اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ہم سفر کی خامیوں کو کم سے کم ڈسکس کرو گے، خود سے بھی نہ ہونے کے برابر، اور زیادہ اس کی خوبیوں کو ڈسکس کرو گے۔ در حقیقت دنیا کے کسی بھی کام میں سب سے بڑی جنگ اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو سمجھانا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے ہم سفر کی خامیاں ڈسکس کرتے ہو تو آپ کو اس کی خوبیاں بھی خامیاں لگنے لگ جاتی ہیں، لیکن جب آپ اس کی خوبیوں کو زیادہ ڈسکس کرتے ہو اور اس کی خامیوں کو اکیلے میں بھی ڈینائی کرتے رہتے ہو تو اس سے آپ کا دل اور آپ کا دماغ شکر پہ آنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اپنے ہم سفر پہ مطمئن ہونے لگ جاتے ہو، اور اس کی خوبیاں بولنے کی وجہ سے آپ کو اس کی خامیاں بھی اچھی لگنے لگ جاتی ہیں۔ ان پہ کمپرومائز کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور بہت تھوڑی سی ایسی خامیاں بچ جاتی ہیں جن کو آپ سمجھانا ضروری سمجھتے ہو۔ تو ہم دو لیولز پر اس میں بہت غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی عقل مند انسان اپنی آنکھ کو کسی دوسرے کی آنکھ سے کمپیئر نہیں کرے گا۔ اگر اسے اپنا رنگ کسی دوسرے کے رنگ سے کمتر لگے گا تو وہ صاف صاف یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اس کا رنگ بہتر ہوگا، لیکن اوور آل پیکج میں ہی اچھا ہوں، جس کی وجہ سے وہ ایک مطمئن اور سکون والی زندگی گزارے گا۔ یہی اصول ریسیپروکیٹ ہوتا ہے ہر رشتے میں، اور کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ یہ ٹوٹ سکتا ہے، تو یہاں پر یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو جیسے آپ کی رنگت اور آپ کی آنکھ اس لیے زیادہ اچھی ہے کیونکہ وہ آپ کی آنکھ ہے، ایسے ہی آپ کا ہم سفر اس لیے زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ آپ کا ہم سفر ہے۔ تو عقل مند شخص کبھی بھی اپنی چیزوں کا کسی دوسرے سے موازنہ، کمپیریزن کرتا ہی نہیں ہے۔ پھر دوسرا لیول جس پر ہم غلطی کرتے ہیں، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں نہ ہونے کے برابر یہ بات کرنی ہے۔ دیکھیے، ایک تو اتنا پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا کہ وہ یہ بات کرے ہی نہ۔ کوئی مشورہ کرتے وقت کسی دوست احباب میں غصے کی حالت میں بندہ ایسی بات بول بیٹھتا ہے، تو اگر آپ نے ایسی بات بولی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ دھیان رکھیں کہ اس شخص سے نہ بولیں کہ وہ بات گھوم کر آپ کے ہم سفر تک چلی جائے۔ وہ چاہے شوہر ہے چاہے بیوی ہے، دل اس کا دونوں صورتوں میں ٹوٹے گا۔ دوسرا، آپ یہ کریں کہ اگر آپ نے کوئی خامی بولی ہے تو شرم و حیا کو قائم رکھتے ہوئے آپ اپنے ہم سفر کی خوبیاں زیادہ بولیں گے۔ اگر آپ نے کسی کے سامنے بولی ہے تو ساتھ ہی آپ اس وقت خود زیادہ خوبیاں بھی بولیں گے۔ اگر آپ نے اکیلے میں خود سوچے ہیں اپنے ہم سفر کی خامیاں، تو اب آپ اس کی خوبیاں بھی سوچیں گے، اور اگر آپ اپنے ہم سفر کو سمجھا رہے ہیں تو وہ بات اس حد تک شوگر کوٹڈ ہوگی، بات کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اپنے ہم سفر کی اتنی خوبیوں کو بولا جائے گا کہ اس کے دل میں اس کا غلط اثر نہ جائے، اسے یہ نہ لگے کہ اس کے لیے میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یا اس کو میں لگتا ہی برا ہوں، لگتی ہی بری ہوں، بلکہ اس کے دل میں یہ کریٹ ہو جائے کہ اس کو میری یہ عادت بری لگتی ہے، لیکن اس کو میں انتہائی زیادہ پسند ہوں، میں اس کے ساتھ انتہائی زیادہ سیکیور ہوں، اور جتنی قدر یہ میری کرتا ہے یا کرتی ہے دوسرا کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ایسا کرنے سے وہ خامی چینج ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کا رشتہ ڈاؤن فال کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ آپ اپنے رشتے میں ترقی کرتے جاؤ گے اور ایک مطمئن اور سکون والی زندگی گزارو گے۔ اس بات کو سمجھیے کہ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کا ہونا شوہر کے لیے زیادہ بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ سکون والی زندگی گزارے گا۔ اسی طرح بیوی کے دل میں اپنے شوہر کی محبت ہونا بیوی کے لیے زیادہ بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ سکون والی زندگی گزارے گی کہ مجھے بہت اچھا ہم سفر ملا ہے۔ میاں بیوی کی زندگی ایسی ہوگی تو اس کا اثر نسلوں پر اور معاشرے پر انتہائی پازیٹیو پڑے گا، اور اس طرح ایک مضبوط معاشرہ قائم ہوگا۔ تو خدا را اپنے ہم سفر کی خوبیوں پہ فوکس کیجئے، اور خامیاں جو آپ کو پتہ بھی ہیں ان کو کم سے کم ڈسکس کریں، اس کے سامنے بھی، اس کی غیر موجودگی میں بھی، اور اپنے دل کو، اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا سیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پیغام وہی ہے کہ آئیے سوئے حرم لوٹ چلیں۔